السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 78ویں یوم آزادی کے موقع پر میں اپنی اور میری پوری ٹیم کی جانب سے تمام ہندوستانی ہم وطنوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج 15 اگست 2024 ہے۔ اسلامی تاریخ کے حساب سے آج 9 صفر 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر آج جمعرات کو قومی دارالحکومت دہلی کے لال قلعے پر مسلسل 11ویں بار قومی پرچم لہرایا۔ آج صبح سے ہی دہلی کا آسمان ابر آلود ہے اور ہلکی بوند آبادی بھی ہو رہی ہے۔ ترنگا لہرانے کے بعد وزیراعظم نریندر مودی نے راشٹریہ سلامی حاصل کی۔ پنجاب ریجمنٹ ملٹری بینڈ، جس میں ایک JCO اور 25 دیگر رینک شامل تھے، انہوں نے قومی پرچم کی میزبانی کے دوران قومی ترانہ بجایا اور راشٹریہ سلامی پیش کی۔ بینڈ کی نظامت صوبے دار میجر راجندر سنگھ نے کی۔ اس سے پہلے وزیراعظم نے ملک کو مبارکباد دینے کے لیے اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تحریر کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھی ہندوستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد، جے ہند۔ لال قلعہ پہنچنے پر وزیراعظم نریندر مودی کا استقبال مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ، وزیر دفاع سنجے سیٹھ اور دفاعی سیکرٹری گریدھر راما نے کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پرچم کشائی سے قبل آج جمعرات کو قومی دارالحکومت دہلی کے راج گھاٹ پہنچے اور ملک کے 78ویں یوم آزادی پر مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ راج گھاٹ سے وزیراعظم نریندر مودی لال قلعہ پہنچے اور لال قلعہ پر ترنگا لہرایا اور قوم سے اپنا روایتی خطاب کیا۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج جمعرات کی صبح قومی دارالحکومت کے مشہور لال قلعے میں یوم آزادی کی تقریب سے قبل دہلی میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر قومی پرچم لہرایا، جس کے بعد مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، مرکزی وزیر کرن رجیجو، NSA اجے ڈوال اور مرکزی وزیر منسکھ منڈویا کے علاوہ 78ویں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے کئی ایک اہم لیڈروں نے لال قلعہ پہنچے، جہاں پر وزیراعظم نریندر مودی نے پرچم کشائی انجام دی۔ لال قلعے سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا، آج کا دن ان ان گنت آزادی پسندوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ہے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ ملک ان کا مقروض ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لال قلعے سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج وہ عظیم لوگ جو پوری لگن اور قومی دفاع کے لیے عزم کے ساتھ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اور ملک کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے کسان ہیں، ہمارے نوجوان ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی ہمت ہماری ماؤں، بہنوں، مظلوموں اور محروموں کا تعاون ہے۔ مودی نے کہا، ذرا آزادی سے پہلے کے وہ دن یاد کریں۔ سینکڑوں سال کی غلامی اور اس کا ہر دور ایک جدوجہد تھا۔ نوجوان ہوں، کسان ہوں، خواتین ہوں یا قبائلی، وہ غلامی کے خلاف لڑتے رہے۔ مودی نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ 1857 کی جدوجہد آزادی سے پہلے بھی ہمارے ملک کے کئی قبائلی علاقے ایسے تھے جہاں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لال قلعے کی فصیل سے کہا کہ اس سال اور پچھلے کئی سالوں سے قدرتی آفات کی وجہ سے ہماری پریشانی بڑھ رہی ہے۔ قدرتی آفات میں بہت سے لوگ اپنے خاندان اور جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آج میں ان سب کے تئیں اپنی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک بحران کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنے خطاب کے دوران وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج کا دن ایک اچھا لمحہ ہے جب ہم آزادی کے چاہنے والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جانیں قربان کی۔ یہ ملک ان کا مقروض ہے۔ ہم ایسے ہر ملک کے لیے اپنے احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ قوم کو متاثر کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ جب ہم 40 کروڑ تھے ہم نے سپر پاور کو شکست دی، آج ہم 140 کروڑ ہیں۔ کولکاتہ کے آجی کار اسپتال کے باہر احتجاج کے لیے جمع ہوئی بھیڑ مشتعل ہو گئی۔ مشتعل ہجوم نے اسپتال کے احاطے میں گھس کر گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی۔ واضح ہے کہ CBI آرجی کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں خاتون ڈاکٹر کے قتل کے کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ BJP نے اس واقعے کو لے کر TMC پر حملہ کیا۔ BJP MLA سویندر ادھیکاری اور ترجمان شہزاد پونیوالا نے سوشل میڈیا پر مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو نشانہ بنایا۔ ایک ٹرینی ڈاکٹر نے کہا، ہمیں 11 بجے احتجاج کی جگہ سے نکلنا تھا، لیکن باہر لوگوں کا ایک بڑا گروپ تھا جو ہم انصاف چاہتے ہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ سب کے کہنے کے باوجود وہ وہاں سے نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بھیڑ مشتعل ہو گئی تھی اور وہ کیمپس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک وہ لوگ آئے اور توڑ پھوڑ مچا دی۔ آندھرا پردیش کیڈر کے 1992 بیچ کے انڈین پولیس سروس افسر نلین پربھات جموں کشمیر کے نئے DGP بننے والے ہیں، جبکہ موجودہ DGP RR سوائن سپٹمبر کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک خصوصی ذمہ داری حاصل کریں گے۔ اعلیٰ ذرائع نے INS کو بتایا کہ 1992 کے آندھرا پردیش کیڈر کے IPS افسر نلین پربھات، جو اس وقت نیشنل سیکورٹی گارڈ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، جموں کشمیر کے نئے DGP ہوں گے۔ ملک کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم کے نام اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے سماجی انصاف پر زور دیا اور ان رجحانات کو مسترد کرنے کی اپیل کی جو تفرقے کا باعث بنتے ہیں۔ ملک کے عوام کو آزادی کی سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترنگے کو لہراتا دیکھ کر ہمارے دل
जोश और खरोश से भर जाते हैं। कसरत में वहदत का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि अपने तकसीरियत के साथ हम बहैसियत कौम मुत्तहिद होकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान 20 अगस्त तक किया जा सकता है। ये इत्तला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जराये ने दी है। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी, जम्मू कश्मीर की तकसीम और रियासती दर्जा छीने जाने के बाद से यहाँ सदर राज नाफिज है। 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश पर हुकूमत असेंबली इंतखाबात के लिए हरकत में आई है। हुकूक़ इंसानी से मुतालिक मशहूर गैर सरकारी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2024 की इंतखाबी मुहिम के दौरान 100 से ज़ायद मरतबा इस्लामोफोबिया पर मबनी बयान दिए या तबसरे किए हैं। तंजीम ने हेट स्पीच और मोदी की इंतखाबी मुहिम के मौजू पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि 16 मार्च को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के ऐलान के बाद इसने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 173 इंतखाबी तकारीर का जायज़ा लिया। इनमें से 110 तकारीर में उन्होंने इस्लामोफोबिया पर मबनी बयानात दिए, जिसकी वजह से मुल्क की अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफरत में इजाफा देखा गया। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया डायरेक्टर एलियन पैटरसन ने इस रिपोर्ट के ताल्लुक़ से कहा कि गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान मोदी हुकूमत का अक़लियतों के तईं तर्ज़ अमल वैसे ही नफरत पर मबनी था, लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान तो इसे दुगना कर दिया गया, जिससे पूरे मुल्क में अक़लियतों, जिनमें मुसलमान और ईसाई ख़ास तौर पर शामिल हैं, इनके खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में राजस्थान में की गई तकरीर का खुसूसी जिक्र भी किया गया। रियासत उत्तर प्रदेश में असेंबली की 10 नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात होने वाले हैं। हालांकि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है, मगर रियासत में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने इस मीडिया रिपोर्ट की बुनियाद पर योगी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है, जिसमें ज़मनी इंतखाब वाले अजला से मुबैना तौर पर यादव और मुसलमान अफसरान को हटाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जब अवाम ही हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं तो अफसरान को हटाने से भी कोई बीजेपी को शिकस्त से नहीं बचा सकता। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मुस्लिम और यादव अफसरान को फील्ड ड्यूटी से हटाने के लिए बीजेपी वहाँ कितना ही हुकूमती और इंतजामी तौर पर कोशिश करें, इसे ज़मनी इंतखाबात में भी शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। सदर जमहूरिया के हाथों बहादुरी के तमगे के लिए कौमी सतह पर मुंतखब किए गए पुलिस, होमगार्ड्स, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस महकमे के 1037 जवानों में वो 6 पुलिस अहलकार भी शामिल है, जिन्होंने साबिक रुकन पार्लिमान अतीक अहमद के बेटे असद को इनकाउंटर में हलाक किया था। दिन दहाड़े हुए इस इनकाउंटर में पुलिस ने असद के साथ अतीक अहमद के मुबैना शार्प शूटर गुलाम को भी मौत के घाट उतारा था। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के कत्ल केस में इस इंकशाफ के बाद के कॉलेज और मुकामी इंतजामिया मुलजिमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हैरत का इजहार किया है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मुतासरा को इंसाफ फराहम करने के बजाय मुलजिमीन को बचाने की कोशिश अस्पताल और मुकामी इंतजामिया के ताल्लुक से संगीन सवालात पैदा करती हैं। इस वाक़े ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर भी डॉक्टर महफूज नहीं है तो वालिदैन अपनी बेटियों को तालीम के लिए बाहर कैसे भेजेंगे। उन्होंने सवाल किया कि निर्भया केस के बाद बनाए गए सख्त कानून भी ऐसे जराइम को रोकने में नाकाम क्यों हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हाथौड़ से अनौ तक और कठुआ से कोलकाता तक ख्वातीन के खिलाफ जराइम में इजाफे को देखते हुए हर पार्टी और समाज के हर तबके को संजीदगी से सोचना होगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ऐलान किया कि इस नाकाबिल बर्दाश्त गम के मौके पर मैं अहले खाना के साथ हूँ। इन्हें हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए और मुजरिमों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो मुआशरे में मिसाल बन जाए। जमातुल मुवहिदीन के सदर मौलाना अरशद मदनी ने यौम आज़ादी के मौके पर अकाबिरीन की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए नई नस्ल पर जोर दिया कि वो अपने इस्लाफ की जद्दोजहद की तारीख को हरगिज़ फरामोश ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक सबसे पहले हमारे अकाबिरीन ने ही शुरू की थी। उन्होंने कहा कि यह मौका अपने इन अकाबिरीन को ख़ास तौर पर याद करने का है, जिन्होंने मादर वतन के लिए हंसते हुए अंग्रेज़ों के शदीद मुजालिम क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की और फांसी के फंदे को बोसा दिया। मुल्क की तवील जद्दोजहद आज़ादी और सेकुलर दस्तूर साजी में जमातुल मुवहिदीन कायदाना किरदार हर एतबार से तारीखी है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के इम्कानात जब रोशन होने लगे तो हमारे उलमा इंडियन नेशनल कांग्रेस के आला कायदीन मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से बराबर अहद लेते रहें कि मुल्क की आज़ादी के बाद इसका सेकुलर दस्तूर बनेगा, और कांग्रेस क़यादत भी इस बात की यकीन दहानी कराती रही कि मुसलमानों की मसाजिद, मदरसे, इमामबाड़े, क़ब्रस्तान और इनकी ज़बान व तहज़ीब महफूज रहेंगी। उन्होंने कहा कि तक़सीम वतन हमारे अकाबिर के नज़रिए के ख़िलाफ़ था। एक मुल्क इस्लाम के नाम पर वजूद में आ गया। ऐसे में बाज़ हल्कों की जानिब से यह आवाज़ उठने लगी कि जब इस्लाम के नाम पर मुसलमानों ने अपना हिस्सा ले लिया तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जंग आज़ादी के कई हिंदू कायदीन भी इसके हमनवा बन गए। यह हमारे अकाबिरीन की दूर अंदेशी थी जो सेकुलर दस्तूर के मुतालबे पर डट गए
مختلف آوازوں کے باوجود کانگریس نے اپنے عہد کا پاس رکھا۔ اس نے جمعیت المومنین کے سیکولر دستور کے مطالبے کو تسلیم کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے طویل ایجنڈے کے ساتھ توقع ہے کہ 16 اگست کو نئی دہلی روانہ ہوں گے۔ 12 روزہ بیرونی دورے سے واپسی کے بعد چیف منسٹر کے مجوزہ دورے دہلی پر سیاسی حلقوں کی گہری نظر ہے۔ چیف منسٹر کے قریبی ذرائع کے مطابق 16 یا 17 اگست کو ریونت ریڈی نئی دہلی روانہ ہوں گے اور دونوں میں قطعی تاریخ کا تعین یوم آزادی تقاریب کے بعد کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ سے متعلق کئی اہم مسائل پر ریونت ریڈی کو ہائی کمان کی اجازت اور منظوری درکار ہے۔ گزشتہ دنوں ایسی زمرہ بندی کے مسئلے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کانگریس ہائی کمان نے تمام ریاستوں کے پارٹی صدور سے رائے طلب کی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی توقع ہے کہ 3 دن نئی دہلی میں قیام کرتے ہوئے سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور صدر کانگریس ملکاراجن کھڑگے سے ملاقات کریں گے۔ چیف منسٹر کے ایجنڈے میں ریاستی کابینہ کی توسیع، صدر پردیش کانگریس کا انتخاب، کانگریس کی تشہیر کمیٹی کے صدر نشین کا انتخاب، ڈپٹی اسپیکر اور اسمبلی میں چیف ویپ کے لیے ناموں کی منظوری، BC کمیشن اور دیگر دستوری کمیشنوں پر تقررات، کسانوں اور تعلیم کے موضوعات پر علیحدہ کمیشنوں کی تشکیل اور نامزد عہدوں پر تقررات جیسے امور شامل ہیں۔ ریاستی کابینہ میں 7 دسمبر کے بعد کوئی توسیع نہیں کی گئی اور 6 وزراء کی شمولیت کی گنجائش ہے۔ کانگریس ہائی کمان نے مختلف وجوہات کی بنا پر ریونت ریڈی کو کابینہ میں توسیع کی اجازت نہیں دی۔ چیف منسٹر کے قریبی ذرائع کے مطابق ورنگل میں کسانوں کے جلسے عام اور 20 اگست کو حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کے روبرو راجیو گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی کے پروگرام میں اعلیٰ قیادت کو مدعو کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے مرحلے میں چیف منسٹر مزید 20 کارپوریشنوں پر تقررات کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ گورنر تلنگانہ کے کوٹے کے تحت ارکان قانون ساز کونسل کی نامزدگی کے معاملے میں تلنگانہ حکومت اور گورنر کو سپریم کورٹ سے راحت حاصل ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے گورنر کوٹے کے تحت نئے ارکان قانون ساز کونسل کی نامزدگی پر حکم التوا جاری کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ارکان قانون ساز کونسل کی مخلوعہ نشستوں پر تقررات و نامزدگی گورنر اور حکومت کا اختیار ہے۔ ان کے اس اختیار میں سپریم کورٹ کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ حکومت تلنگانہ نے گورنر تلنگانہ کے کوٹے میں جناب عامر علی خان اور پروفیسر کوڈنرام کی نامزدگی کا فیصلہ کرتے ہوئے احکام جاری کر دیے تھے، لیکن بعد ازاں تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے احکامات کے بعد یہ معاملہ ریت و لال کا شکار ہو گیا تھا۔ کانگریس پارٹی نے تلنگانہ سے راجیہ سبھا کی نشست کے لیے نامور قانون داں اور AICC ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی کی امیدواری کا اعلان کیا ہے۔ جنرل سیکریٹری AICC کیسی وینوگوپال کے مطابق صدر کانگریس ملکاراجن کھڑگے نے تلنگانہ میں راجیہ سبھا کی ایک نشست کے ضمنی چناؤ کے لیے پارٹی امیدوار کے طور پر ابھیشیک منو سنگھوی کے نام کی منظوری دی۔ وزیر کے BRS رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر کے کیشو راؤ کے راجیہ سبھا کی رکنیت سے استعفے کے سبب یہ نشست خالی ہوئی ہے۔ کیشو راؤ نے کانگریس میں شمولیت کے بعد 5 جولائی 2024 کو رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا۔ ان کی میعاد 9 اپریل 2026 کو ختم ہوگی۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں کانگریس کی عددی طاقت کے اعتبار سے ابھیشیک منو سنگھوی کا متفقہ طور پر انتخاب یقینی ہے۔ اس دوران الیکشن کمیشن نے ملک میں راجیہ سبھا کی 12 نشستوں کے ضمنی چناؤ کے اعلامیہ جاری کر دیے ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے اپیل کی کہ وہ اتر پردیش میں ضمنی انتخابات کو صاف و شفاف منعقد کرنے میں اہم رول ادا کریں اور اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے آمرانہ رویے کو غلط ثابت کریں۔ اسدالدین اویسی نے آج حیدرآباد میں دارالسلام میں صحافیوں کی جانب سے اس ضمن میں سوالات کے جواب میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ اتر پردیش کے چیف منسٹر واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 طبقات یادو اور مسلمان عہدیداروں کو انتخابی ڈیوٹی پر رکھنا نہیں چاہتے، تو مرکزی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتر پردیش کے چیف منسٹر کو غلط ثابت کریں اور صاف و شفاف انداز میں انتخابات کو منعقد کروائیں۔ حکومت کا عہدیدار ہوتا ہے، وہ کسی طبقے یا مذہب کا نمائندہ نہیں ہوتا، وہ صرف سرکاری عہدیدار ہوتا ہے۔ یہ یوگی آدتیہ ناتھ کا فرقہ پرست رویہ ہے اور وہ عہدیداروں کو بھی فرقہ پرستی کے چشمے سے دیکھتے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں مجلس اتحاد المسلمین کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اراکین نے میئر وجے لکشمی گڈوال سے ملاقات کرتے ہوئے ہائیڈرا کے قیام کی مخالفت کی۔ مجلس کے ارکان راشد فراز، محمد نصیر الدین، مظفر حسین، محمد غوث، سرفراز انجینئر، M.A. قادر اور فہد عبدات نے میئر سے ملاقات کے بعد بتایا کہ اسدالدین اویسی صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر ایک یادداشت میئر کو دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ ہائیڈرا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور آؤٹر رنگ روڈ کے حدود میں جو دوسرے لوکل باڈیز ہیں ان کے اختیارات کو سلب کرے گا۔ ہائیڈرا کا قیام صرف ایک GO جاری کرتے ہوئے کیا گیا ہے، اسمبلی میں قانون سازی نہیں کی گئی، GHMC ایکٹ میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مجلس کے ارکان نے ڈائریکٹریٹ آف انفورسمنٹ ویجیلنس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے قیام کو بھی غیر قانونی قرار دیا اور بتایا کہ اس کا بھی GHMC میں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اب ہائیڈرا قائم کیا گیا، اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ EVDM کے GO RT نمبر 88 اور ہائیڈرا کے GO نمبر 99 کو فوری واپس لے۔ واضح کہ ہائیڈرا کی جانب سے تالابوں اور کنٹوں پر غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کیا جا رہا ہے، خاص کر
یہ سبھی جانتے ہیں کہ تالابوں اور کنڈوں پر کس کے قبضے زیادہ ہیں اور کس نے یہاں پر قبضہ کرتے ہوئے پلاٹنگ کی ہے۔ ان کے تعمیر کردہ کالونیوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اقدامات سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ حیدرآباد کے ساتھ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے بھی اب شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے انہدام کے لیے ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے، جس کے تحت سڑکوں اور فٹ پاتھ پر غیر قانونی ڈھانچے منہدم کیے جا رہے ہیں۔ چاشمے کو بیگم بازار اور گوشہ محل کے مختلف علاقوں میں اس قسم کے غیر مجاز قبضے برخاست کیے گئے۔ DHMC کے ایک ذرائع نے بتایا کہ مقامی عوام کی شکایت پر یہ کارروائی انجام دی گئی، جہاں سڑکوں اور فٹ پاتھ پر غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ شیڈز کو کرینوں کی مدد سے نکال دیا گیا۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ گزشتہ چند دن سے حیدرآباد بھی جھیلوں اور تالابوں پر قبضوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب DHMC بھی سڑکوں اور فٹ پاتھوں کو ناجائز قبضوں سے پاک کرنے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں میٹرو ریل کے تعمیری کاموں کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت حکومت کی جانب سے کی گئی۔ ضلع کلکٹر حیدرآباد انودیپ دور شیٹی نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے اراضیات کے حصول کا اعلان کیا۔ 5 مرحلوں میں سڑکوں کی توسیع کے لیے جائیدادیں حاصل کی جائے گی۔ 200 جائیدادوں کے حصول کے لیے اعلامیہ جاری کیا گیا۔ MGBS افضل گنج تا فلک نما 5.5 کلومیٹر میٹرو ریل کی راہداری کی تعمیر کے لیے 80% سڑک کی توسیع کی جائے گی۔ 6 اسٹیشن MGBS سالار جنگ میوزیم، چار مینار، شالی بنڈا، شمشیر گنج، فلک نما کے پاس 120 فٹ سڑک کی توسیع کی جائے گی۔ اس پروجیکٹ کی جملہ لاگت 2675 کروڑ روپے، حکومت نے بجٹ میں 500 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی، جعفر پاشا اور محمد سلیم، سابقہ چیئرمین تلنگانہ وقف بورڈ نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وقف جائیداد پہلے سے ہی گورنمنٹ کے قبضے میں بہت سے مقامات پر واقع ہے اور اب موجودہ حالات میں جو بل مرکزی حکومت کی جانب سے لائی جا رہی ہے، جس کو یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی جو جائیداد وقف کردہ ہے اس کا استعمال یہ اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اپنے کام کرنے کے ارادے ان کے نیک معلوم نہیں ہوتے۔ اس لیے آج یہ پریس کانفرنس رکھی گئی تاکہ وقف جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک بات طے ہے کہ ایک بار جو وقف کر دیا جاتا ہے وہ تا قیامت رہتا ہے، اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھیے کہ وقف پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے اور اللہ کی امانت میں خیانت کا کوئی حق نہیں ہے۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ تلنگانہ کی سب سے مقدس بارگاہ ہے جو ملک اور بیرون ملک مشہور ہے۔ کچھ شرپسند عناصر پچھلے کچھ عرصے سے اس درگاہ کے تقدس کو پامال کرنے کی غیر سماجی سرگرمیوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت حرکت کرتے ہیں جب وہاں کوئی نہیں ہوتے اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ زائرین اور عوام نے تنقیدیں کی ہے، یہاں شراب نوشی دیگر غیر سماجی سرگرمیاں آئے دن ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ بہت سے مقامی لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ کچھ نوجوان رات کے وقت حقہ، گانجا اور شراب نوشی کرتے ہیں اور چونکہ رات کے وقت درگاہ کے اطراف و اکناف میں کوئی نہیں آتا اس لیے کچھ سماج دشمن طاقتوں کے لیے سہولت کا مقام بن گیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ واقعہ درگاہ حضرت جہانگیر پیرا میں گزشتہ روز شب ایک خانگی نیاز خانے میں نیاز کے موقع پر بعض افراد شراب نوشی کرتے ہوئے پائے گئے، جس کو مقامی عوام نے اپنے سیل فون میں ویڈیو اور تصویروں کے ذریعے فلم برداری اور تصویر کشی کی ہے۔ بہت سے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ درگاہ شراب پینے، گانجا، حقہ پینے وغیرہ جیسی کئی سرگرمیوں کا مرکز بنتی جا رہی ہے۔ زائرین اور مقامی عوام کا مطالبہ ہے کہ مقامی پولیس کے ساتھ ساتھ SOT پولیس کو بھی درگاہ کے آس پاس ہونے والے ناجائز اور غیر قانونی حرکتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح SOT اور انٹیلیجنس جیسے پولیس محکمے کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ رات 9 بجے درگاہ بند ہونے کے بعد سیکورٹی گارڈ موجود ہونا چاہیے۔ اس معاملے پر درگاہ انتظامیہ اور ریاستی وقف بورڈ کیا اقدام کرے گی، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ درگاہ کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ تلنگانہ وقف بورڈ کو اس جانب ماہ جون میں ایک شکایت پیش کی گئی تھی، لیکن وقف بورڈ کی جانب سے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ درگاہ کے سپرنٹینڈنٹ کو اس بات کی اطلاع ہے لیکن وہ اندیکھا کر رہے ہیں۔ یہاں سیکورٹی کی خامی بھی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ وہ اپنا تفویض کردہ کام کے بغیر دوسری سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں اور رات کے دوسرے اوقات میں گشت روک دیتے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں بھی بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ آج 78ویں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پرچم کشائی انجام دی جا رہی ہے۔ ملک کی آزادی میں اہم رول ادا کرنے والے ہمارے مدرسوں کے علماء نے بھی آج شہر کے کئی ایک مدرسوں میں پرچم کشائی انجام دی اور مدرسے کے طالب علموں کی جانب سے ترنگا ریلی کا انعقاد بھی عمل میں لایا گیا۔ پرانے شہر حیدرآباد کے بنڈلا گوڑا، تچندان گٹا مدرسوں کے طالب علموں کی جانب سے ترنگا ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے آج 78ویں یوم آزادی کے موقع پر شہر حیدرآباد کے پرانے شہر کے مدینہ سرکل پر قومی پرچم لہرایا۔ ہر سال رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کی جانب سے محمد کیپ مارٹ کے روبرو پرچم کشائی انجام دی جاتی ہے۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز میر مصطفیٰ علی مظفر، سید سہیل قادری اور محمد کیپ مارٹ کے پراپریٹر موجود تھے۔
मौजूदा दौर में कंप्यूटर की वाकफियत बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ आज के इस कंपटीशन के दौर में आईटी से मरबूत कोर्सेज सीखना भी नौजवानों और तालीम याफ्ता अफराद के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, जिसको देखते हुए इदारे सियासत ने आईटी सेक्टर में मांग में इजाफे को देखते हुए पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स का आगाज़ महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में अमल में ला रहे हैं। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के मुल्क व बैरून मुल्क बिलखुसूस अमेरिका, यूके, कनाडा में काफ़ी मांग चल रही है। कोई भी ग्रुप के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैंप इतवार 18 अगस्त 2024 को शाम 4 बजे मुनक़िद किया जा रहा है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन वगैरह कराया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।